الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس معذور اور استحاضہ کے احکام اور مسائل ضروریہ پر مشتمل ہوگا۔ سامعین محترم، وہ خون جو بیماری کی وجہ سے جسم سے نکلے وہ استحاضہ کا خون ہے۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ، اور نہ ہی ایسی عورت سے صحبت حرام ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیحین میں حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ آتا ہے اور پاک نہیں رہتی، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب ختم ہو جائیں تو خون دھو کر نماز پڑھ لے۔ عزیزان محترم، حیض کے دنوں میں تو نماز معاف ہے، لیکن استحاضہ کے دنوں میں نماز معاف نہیں ہے۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا وقت شروع سے آخر تک اس حالت میں گزر جائے تو اس کو معذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت جتنی نمازیں چاہے پڑھے، دوران نماز خون آنے سے اس کا وضو نہیں جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ استحاضہ میں بھی یہی حکم ہے، اور معذور شخص جو ہے جس کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عزیزان محترم، اگر کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ فرض نماز ادا کر لے تو عذر ثابت نہیں ہوگا۔ وہ ہیلا وہی تلاش کرے، وہ ہیلا کرے، یعنی کپڑا وغیرہ رکھ کر خون کو روکے اور نماز ادا کرے۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا گزر گیا کہ وضو کر کے فرض نماز ادا نہ کر سکے، تو وہ شخص معذور ہے۔ اس کا یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو کر کے جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے، اس بیماری سے وضو نہیں جائے گا۔ جیسے قطرے کا مرض ہے، دست آنا ہے، یا ہوا کا خارج ہونا ہے، یا دکھتی آنکھ سے پانی کا گرنا ہے، پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت کا گرنا ہے، کان، ناف اور پستان سے پانی نکلنا، یہ سب بیماریاں وضو کو توڑنے والی ہیں۔ ان میں پورا ایک نماز کا وقت گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی، اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا۔ عزیزان محترم، ان سب بیماریوں میں اگر اس نے کوشش بھی کی کہ اتنی وقت مجھے مل جائے کہ میں نماز پڑھ لوں، لیکن وہ اتنا وقت بھی نہیں ملتا کیونکہ مسلسل یہ معاملہ اس کے ساتھ جاری ہے، تو اس صورت میں اس شخص پر جو ہے معذور کا حکم لگ جائے گا۔ اب جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے تو وہ معذور ہی ہوگا، یعنی بعد میں جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے اس نماز کے دوران، پورے وقت کے دوران جو ہے، اگرچہ وہ چیز ایک ہی مرتبہ آئے تب بھی وہ معذور ہی شمار کیا جائے گا۔ پھر جب کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر جائے کہ وہ چیز نہ پائی گئی تو اب عذر ختم ہو گیا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، عصر کے وقت تک اس چیز میں سے کچھ بھی نہیں پایا گیا تو اب اس کا عذر ختم ہو گیا، اب وہ معذور نہ رہا۔ اسی طرح معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب سے وہ معذور ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو اب وضو جاتا رہے گا۔ جیسے قطرے کی بیماری ہے، اب قطرے کی بیماری کی وجہ سے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی، اب
جو ہے اس کی ہوا خارج ہو گئی تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر قطرہ آتا رہا تو اس سے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے وہ معذور ہوا ہے، لیکن ہوا خارج ہونا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، تو لہذا اس سے اس کا وضو فاسد ہو جائے گا۔ معذور کے ایک نتنے سے خون آ رہا تھا، وضو کے بعد دوسرے سے آیا، اور ایک زخم بہہ رہا تھا اور اب دوسرا زخم بہا، ایک دانے سے خون آ رہا تھا اب دوسرے دانے سے خون آیا، تو اس سے بھی وضو جاتا رہے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اس انگلی پر بھی دانا تھا، اس انگلی پر بھی دانا تھا، اب اس انگلی سے مسلسل خون جاری ہے جس کی وجہ سے وہ معذور ٹھہرا۔ اب جب اس نے وضو وغیرہ کر لیا، اب اس دانے کا خون بھی چل رہا ہے اپنی جگہ، لیکن اس دانے سے بھی اس کا خون نکل آیا، تو اس سے اس کا وضو جاتا رہے گا، کیونکہ یہ سبب اور ہے، یہ سبب اور ہے۔ اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہے یا کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا اس پر فرض ہے۔ مثلا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو خون بہتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے تو خون نہیں بہتا، تو اب اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ عزیزان محترم، کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے یا خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر اگر یہ نماز ادا کرتا ہے تو نہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے نہ اس کا خون بہتا ہے، تو پھر فقہا نے فرمایا کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر ہی اپنی نماز کو وہ ادا کرے۔ کسی زخم سے ایسی رطوبت نکلے کہ بہے نہیں تو نہ اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ معذور ہوگا اور نہ وہ رطوبت ناپاک ہوگی، اس لیے کہ وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ بہے، کیونکہ فقہا نے فرمایا کہ رطوبت وغیرہ اس وقت وضو کو توڑتی ہے جب وہ اپنی جگہ سے تجاوز کرتی ہے، بہہ جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کرتی، بہتی نہیں ہے، تو وہ پاک ہے اور وہ وضو کو توڑنے والی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک معذور کے حوالے سے اور استحاضہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔